بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں، میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، جس دنیا کے اندر ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں، یہ زندگی، یہ دنیا چند روزہ ہے۔ جس معاشرے میں اور جس سماج میں ہم اور آپ اپنی سانسیں لیتے ہیں، آج کا وہ سماج، آج کا وہ معاشرہ، آج کی یہ ہماری سوسائٹی ایسی بن چکی ہے کہ کوئی ایسی برائی نہ ہو جو ہمارے سماج میں موجود نہ ہو۔ آج قدم قدم پر برائیاں ہیں، آگے جائیے تو برائی، پیچھے دیکھیے تو برائی، دائیں دیکھیے تو برائی، بائیں دیکھیے تو برائی، ہر جگہ برائی ہی برائی ہے۔ اور مسلم سماج، مسلم سوسائٹی، مسلم معاشرے کے اندر بھی وہ ساری برائیاں موجود ہیں، وہ ساری خرابیاں موجود ہیں، چاہے وہ شراب نوشی ہو، جوا بازی ہو، زناکاری ہو، بدکاری ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، حرام خوری ہو، رشوت خوری ہو، ATM چوری ہو، غرض یہ کہ ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، اور توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، یا توبہ کرنے کی اس سوسائٹی کو، اس سماج کو، یا اس سماج کے لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیے، جب معاشرے میں برائیاں بڑھتی ہیں، سماج میں خرابیاں آتی ہیں، سماج کے اندر برائیاں ہونے لگتی ہیں، اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتا ہے، اللہ رب العالمین بارش کو بند کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتا ہے اور قحط نازل کر دیتا ہے، قحط سالی برپا کر دیتا ہے۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم دین امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب مسند ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں۔ ایک آدمی چل کر کے آتا ہے، سوال پوچھتا ہے، آتا ہے، سوال کرتا ہے کہ اے امام صاحب، امام محترم، ہمارے علاقے میں قحط پڑ گئی ہے، بارش نہیں آتی ہے، بارش نہیں آ رہی، جو ہے لوگ پریشان ہیں، انسان پریشان ہے، جو ہے جانور پریشان ہے، فصلیں جل رہی ہیں، فصلیں مر رہی ہیں، آپ کو علاج بتلائیے۔ امام صاحب فرماتے ہیں، ارے جناب والا، جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، رات کی تاریکی میں، دین کے اجالے میں تم
تم سے کچھ گناہ ہوا ہوگا، جاؤ توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ کو یاد کر لو، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لو، اللہ رب العالمین سے تلافی کر لو، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین بارش نازل کر دے۔ جاؤ پورا سماج توبہ کرو، پوری سوسائٹی توبہ کرو، پورا معاشرہ توبہ کرو، ہو سکتا ہے تمہاری سوسائٹی میں کوئی گناہ کا کام ہوتا ہوگا، ارے زنا ہوتا ہوگا، بلاತ್ಕಾری ہوتی ہوگی، اور ایسی صورت میں جیسے تیسے فیصلے کرتے ہوں گے، جاؤ توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تمہاری توبہ کو قبول کر لے، بارش نازل کر دے، قحط سالی کو اللہ رب العالمین ختم کر دے۔ نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیے قحط سالی دو طریقے سے ہوتے ہیں۔ قحط سالی کی دو قسمیں ہیں۔ اگر بارش نہ ہو، لگاتار بارش نہ ہو، ساون کا موسم چل رہا ہو، بارش کا موسم ہو اور لگاتار بارش نہ آئے، دمکل کے پیچھے ہمیں بھاگنا پڑے، تو یاد رکھیے وہ ایسی قحط سالی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بارش بند کر دی ہے۔ اور بارش کا موسم نہ ہو یا بارش کا موسم ہو، لگاتار بارش آئے، موسلادھار بارش آئے، اتنی بارش آئے کہ انسانوں کا نکلنا مشکل ہو، جانوروں کا نکلنا مشکل ہو، جو ہے باڑھ آ جائے، ندیاں بھر جائیں، باڑھ آ جائے اور مکانات بہ جائیں، لوگ بہنے لگے، گاڑیاں بہنے لگے، لوگ آدمی بہنے لگے، تو ایسی صورت میں اس کو بھی قحط سالی کہا جاتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، میرے بھائیوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے قحط کی دو قسمیں ہیں، لگاتار بارش کا ہونا بھی قحط ہے، بارش کا نہ ہونا بھی قحط ہے۔ امام صاحب کے پاس وہ آدمی آتا ہے، سوال پوچھتا ہے، بارش نہیں آتی، علاج بتلائیے۔ آپ فرماتے توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ ایک موقع سے ایک آدمی اور آتا ہے، امام صاحب ہمارے بچے پیدا نہیں ہوتے، آپ فرماتے ہیں آپ بھی توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، جاؤ توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لو، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تمہاری توبہ کو قبول کر لے اور تمہیں بچے دے دے۔ ہم نے ڈاکٹروں کو دکھایا، ہم نے حکیموں کو دکھلا لیا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارے بچے پیدا نہیں ہوتے، ہو سکتا ہو شریعت میں اس کا علاج ہو، آپ فرماتے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین سے فریاد کرو، آبا بابا ڈھابا تعویذ گنڈا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنے گناہوں کو یاد کرو، توبہ کرو، رات میں جو تم نے گناہ کیا ہے یا کنٹینیو جو تم گناہ کرتے ہو اس کو چھوڑ دو اور گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تمہاری توبہ کو قبول کر لے، تمہاری استغفار کو سن لے اور اللہ رب العالمین تمہاری گود میں بچے سے تمہاری گود کو بھر دے، اللہ رب العالمین تمہیں بچوں سے نواز دے، اللہ رب العالمین تمہیں اولاد سے نواز دے۔ ایک آدمی اور آتا ہے، امام صاحب محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، محنتی آدمی ہیں، مزدور آدمی ہیں، کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، جو بھی کمائی ہوتی ہے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ آج کی زبان میں، آج کی بھاشا میں، ایک مستری آدمی ہے 600 روپے کماتا ہے، ایک آدمی مزدور ہے 300 روپے کماتا ہے، ایک آدمی سرکاری ٹیچر ہے 80,000 روپے تنخواہ اٹھاتا ہے، دن بھر کا 1500 روپے 2000 روپے کا جو ہے 3000 روپے کی جو ہے پر ڈے کی حاضری بنتی ہے، اور بیچارے مولوی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، 6000 7000 8000 بہت زیادہ 10,000 تنخواہ ہے، اور 10,000 کے تنخواہ کی وہ بھی 300 روپے بھی نہیں پڑتے۔ امام صاحب ہم محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، آپ فرماتے ہیں توبہ کرو، استغفار کرو۔ الحمدللہ امام صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، 8,000 میں محنت کرتے ہیں، 9,000 میں محنت کرتے ہیں، 10,000 میں محنت کرتے ہیں،
گھر کا خرچہ پورا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کافی پیسے ہیں، پریشان حال رہتے ہیں اور گناہوں کے کام میں ملوث رہتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے اور اس وجہ سے وہ پریشان حال رہتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو، جو بھی تم کماتے ہو، جتنی بھی کمائی ہوتی ہے اس میں اللہ رب العالمین برکت دے گا، بیماریوں سے بچائے گا، ہاسپٹل کے چکروں سے بچائے گا۔ جاؤ توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ نوجوانوں میرے بھائیوں، ایک آدمی سنتا ہے ایک ڈاکٹر ہے، اگر آج کی بھاشا میں دیکھا جائے، آج کے زمانے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، دل کا علاج کرنے کا الگ ڈاکٹر ہے، ہارٹ کا الگ ڈاکٹر ہے، دانت کا الگ ڈاکٹر ہے، آنکھ کا الگ ڈاکٹر ہے، اور فزیشین الگ ہے۔ ایک آدمی، ایک عالم، ایک امام کے پاس 3 لوگ آتے ہیں 3 مختلف بیماریاں لے کر کے، 3 لوگ آتے ہیں 3 مسائل لے کر کے، اور امام صاحب فرماتے ہیں جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین سے لو لگاؤ، اللہ رب العالمین سے رشتہ جوڑو، اللہ تعالیٰ سے ناتا جوڑو، اللہ رب العالمین سے رشتہ جوڑو۔ وہ آدمی کہتا ہے امام صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی، 3 لوگ آئے 3 بیماریاں لے کر کے، 3 لوگ آئے 3 مسائل لے کر کے، اور آپ نے سب کا جواب ایک دیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ڈاکٹر 3 علاج، 3 بیماریوں کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں جناب والا، میں نے اپنی طرف سے یہ جواب نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر سورہ نوح میں اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے قول کو کوڈ کیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اپنے لوگوں سے کہا تھا، اپنی امت سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم، اے میری بدترین قوم، اے میری بدماش قوم، اے میری جو ہے ناہنجار قوم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اے میری قوم کے لوگوں، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ رب العالمین سے لو لگا لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ ارے وہ تو بخشنے والا ہے، وہ تو غفار ہے، وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ گناہوں کو جب کوئی توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ توبہ کرو، استغفار کرو، انہو کان غفارا، وہ بخشنے والا ہے، وہ توبہ کو سننے والا ہے۔ اگر ایسا کرو گے، توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، تمہیں کیا انعام ملے گا، تمہیں ریزلٹ کیا ملے گا، نتیجہ کیا ملے گا؟ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، مسلادھار بارش آئے گی، مسلادھار، کنٹینیو۔ مدرار عربی لفظ، انگلش میں کنٹینیو، بہت بارش آئے گی، دمکل کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ساون کا مہینہ ہے، یہاں دمکل دوڑو، وہاں دمکل دوڑو، ہم اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے۔ ارے ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم کیا غلطی کر رہے ہیں؟ کیا ہم نماز چھوڑ رہے ہیں؟ کیا ہم گناہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم زنا کر رہے ہیں؟ کیا ہم جو ہے بلاತ್ಕಾری ہم بنے ہوئے ہیں؟ ہم بلاತ್کار کر رہے ہیں؟ نوجوانوں میرے بھائیوں، ہم ریپ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا عمل کیسا ہے؟ ہم جو ہے گناہ کے کام کر رہے ہیں یا ہم نیکیاں چھوڑے ہوئے ہیں، نماز سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں؟ اپنے غریبان کو ہم ٹٹولتے نہیں، اپنے غریبان کو جھانکتے نہیں، دمکل کے پیچھے بھاگتے ہیں، ایک دن سیچتے ہیں، دوسرے دن دھوپ رہتی ہے، تیسرے دن دھوپ رہتی ہے، وہ پانی سوکھتا ہے، اللہ رب العالمین فصل کو برباد کر دیتا ہے۔ نوجوانوں میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے اعمال کو درست کرو۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ سامنے ہے، اس کی تیاری کرو، رمضان کی تیاری کرو۔ آج ہم جیسے لوگ شادی کے لیے 6 مہینے سے تیاری کرتے ہیں، نہیں کرتے۔ رشتہ آج پکا جناب والا، 6 مہینے کے بعد شادی ہوگی۔ کیوں بھائی؟
اس لیے شادی ہوگی 6 مہینے کے بعد انتظام کریں گے، جہیز دینا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، یہ سامان دینا ہے، وہ سامان دینا ہے، گاڑی دینا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دینا ہے، اس کو کھلانا ہے، اس کو کھلانا ہے، پورے گاؤں والوں کو کھلانا ہے۔ یہ جو شادیوں میں بالکل جائز نہیں، وہ سب کچھ کرنا ہے، اس کی تیاری کے لیے ہم 6 مہینہ محنت کرتے ہیں، 8 مہینہ محنت کرتے ہیں، کوئی آدمی سالوں سال محنت کرتا ہے، اس کے بعد وہ شادی پار کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہمارے نوجوانوں کو کوئی پتہ نہیں، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں کہ رمضان آنے والا ہے، اس کی تیاری ہم شروع کر دیں اور رمضان میں ہم توبہ استغفار کر لیں، ابھی سے تیار ہو جائے اور اللہ رب العالمین سے مکمل توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور جو پریشانیاں ہمارے ساتھ لاحق ہے، جو پریشانیاں آنے والی ہیں، اللہ رب العالمین ان پریشانیوں کو دور کر دے۔ یہ توبہ استغفار کی اہمیت ہے نوجوانوں، میرے بھائیوں۔ ہم توبہ نہیں کرنا چاہتے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگنا چاہتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 222 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والا ہو، ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے روتا ہو، ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ رہا ہو، اور وہ بندہ جب توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں ایک رات آتی ہے، غور کیجئے میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ آخری عشرے میں ایک رات آتی ہے، ایک رات جس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ پتہ ہے اس رات میں عمل کے تعلق سے کیا کہا گیا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، اے میرے نبی، اے میرے رسول، اگر اس رات کو ہم پالیں تو کیا کریں؟ اس رات کو ہم پالیں جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اس رات کو اگر ہم پالیں تو کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا پوری رات نماز پڑھو، پوری رات قرآن پڑھو، پوری رات عبادت کرو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، جس دعا کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر، اپنی کتاب سنن الترمذی کے اندر جو ہے اس دعا کو نقل فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھلاتے ہیں، اللہم انک عفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ مانا یہ ہوا، اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے میرے پالنہار، اے میرے رب، انک عفو، اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، تحب العفو۔ اس کیفیت کو اللہ تو پسند کرتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیرے سامنے ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، بھکاری کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں، اے اللہ تو غنی ہے، اے اللہ ہم فقیر ہیں، اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ، اے میرے پروردگار عالم۔ اس کیفیت کو، اس حالت کو اللہ تو پسند کرتا ہے۔ تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میں بھی تیرا ایک ادنا سا بندہ ہوں، ایک ادنا سا جو ہے غلام ہوں، ایک ادنا سا جو ہے بندہ ہوں، اے اللہ تیرا بھکت ہوں، اے میرے پروردگار عالم۔ غلطی تو میں نے کی ہے، اے اللہ میں نے گناہ کیا ہے، اے اللہ راتوں میں کیا ہے، اے اللہ دین میں کیا ہے، اے اللہ دن کے اجالے میں کیا ہے، اے اللہ رات کی تاریکی میں کیا ہے، اللہ تو جانتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تحب العفو، اللہ آج آنکھوں سے آنسو جاری ہے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ اس کیفیت کو تو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، میرے گناہوں کو تو بخش دے۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر،
وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دعا پڑھو، جس دعا کا مطلب ہی توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ اس دعا کا خلاصہ، اس دعا کا سرانش یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ توبہ کیا جائے، استغفار کیا جائے۔ ہما شما کی کیا بات ہے، کیا اوقات ہے، آدمی آج 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، سمجھتا ہے میرا جیسا کوئی متقی ہے ہی نہیں، دنیا کا سب سے بڑا متقی میں ہی ہوں، ارے میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں متقی آدمی ہوں، پرہیزگار آدمی، میرا جیسا کوئی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور کیجئے نوجوانوں میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر جن کو بشارت دی گئی جنت کی، یارے غار ہیں، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی جائے، ان کو توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے آپ سے کوئی کہے، کوئی لڑکا پڑھتا ہے، ابھی ایگزام چل رہا ہے بورڈ وغیرہ کا، اگر کوئی ٹیچر کہہ دے بھائی تم تو فرسٹ لائے گا، 100% مارک لائے گا، تو اس لڑکے کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا گیا، دنیا کے اندر بشارت دی گئی جنت کی، آپ نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، ابو بکر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، طلحہ تم جنتی ہو، اے سعید تم بھی جنتی ہو، اے زبیر تم بھی جنتی ہو، اے عبد الرحمن تم بھی جنتی ہو، ابو عبیدہ تم بھی جنتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کا نام لیا، 10 کو کہا تم جنتی ہو، جنتی ہو، لیکن جو جنتی ہے ان کی حالت دیکھیے، ان کی کیفیت دیکھیے، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ آج تو کوئی دعا بھی سیکھنا نہیں چاہتا، نہ دعا جانتا ہے، نہ سورہ فاتحہ جانتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، نمازوں میں کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں نہیں پتا، گانے تو ہمارے نوجوان بہت جانتے ہیں، آئے سن کر کے اتنے گانے سنا دیں گے، ہماری بہنیں بھی سنا دیں گی، ہمارے نوجوان بھی سنا دیں گے، دعاؤں کا آتا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حدیث نقل کی کہ یہ جنتی لوگ ہیں، اور آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں، اللہ کے رسول علمنی دعان ادعو بہ صلاتی، اللہ کے رسول، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آپ ہمیں ایسی دعا بتلائیے جس دعا کو میں نماز میں پڑھ سکوں۔ بخاری کی روایت ہے، دعا سکھلاتے ہیں، اللہ اکبر، کیا معنی خیز دعا ہے۔ تحیات کے بعد ہم پڑھتے ہیں، درود شریف کے بعد ہم پڑھتے ہیں دعائے معصور کے نام سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر کتاب الاحسان میں باب الدعاء اس طرح کے باب باندھتے ہیں، وہاں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، اور دعا کے الفاظ ہیں، آپ سکھلاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، اے میرے یار غار، اس دعا کو یاد کر لو، اور اس دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے استغفار کرو۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا کو سیکھا۔ کون؟ کس نے سیکھا؟ جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی ہو کہ تم جنتی ہو، سیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، ظلما کثیرا، بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ اگلا جملہ، اگلا سینٹینس اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ظلم سے مراد گناہ ہے۔ آگے دعا کے الفاظ ہیں، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو نہیں معاف کرنے والا، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو نہیں بخشنے والا۔
فغفر لی مغفرۃ من عندک، اپنے پاس کی رحمت سے اللہ مجھے معاف فرما دے، انک انت الغفور الرحیم، اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، اللہ انک انت الغفور الرحیم، تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھا، اس دعا کو آپ نے پڑھا اور آپ نے نماز میں ہمیشہ پڑھا، امت کو بتایا کہ دعا پڑھنی چاہیے، اس دعا کے ذریعے سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الدعوات، یعنی دعاؤں کا جہاں چیپٹر ہے کتاب الدعوات، وہاں ایک باب باندھتے ہیں، باب استغفار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الیوم واللیلہ، اس کے تحت ایک حدیث نقل فرماتے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے اور میں سن رہا تھا، آپ فرما رہے تھے واللہ لانی استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اللہ رب العالمین سے دن میں، رات بھر میں، دن بھر میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ نبی جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، وہ 70 مرتبہ توبہ کریں دن بھر میں، اور ہم جیسے ان کے امتی لوگ، ہم جیسے نوجوان نہ جانے کتنی گالیاں بکتے ہیں، نہ جانے اپنی زبانوں سے کتنے لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، اللہ کے رسول کی امت ہیں۔ نوجوانوں، غور کرنے والی بات ہے، اللہ کے رسول کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود بھی دن بھر میں 70 مرتبہ سے زیادہ، اور مسلم کی روایت ہے 100 مرہ، 100 مرتبہ سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر، گنتی کی کوئی حد نہیں۔ ہم تو چائے کی دکانوں میں ہمارے نوجوان ٹیبل میں بیٹھ کر کے جو بیٹھنے کی جگہیں ہوتی ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور گروپنگ سسٹم بنا کر کے موبائل کھیلتے ہیں، موبائل میں نہ جانے کون کون سے گیم کھیلتے ہیں۔ یہ ہم جیسے نوجوان، اللہ کے رسول کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پیر میں سوجن ہے، پیر پھلا ہوا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ کے قدم مبارک میں سوجن ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیا کہتی ہو میری محترمہ، ارے میری بیوی، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کے نزدیک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نوجوانوں، میرے بھائیوں، توبہ استغفار کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ہم سے جو گناہ ہو چکے ہیں، ہم سے جو غلطیاں ہو چکی ہیں، اس کے تعلق سے ہمیں سوچنا چاہیے، غور فکر کرنا چاہیے۔ اور رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، خاص طور پر اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور نئی زندگی کی شروعات کرنے کا اللہ رب العالمین سے وعدہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے، آج کے بعد سے اللہ ایک نئی زندگی کی شروعات میں کرنے جا رہا ہوں، یا میں کروں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، برائیوں سے روکوں گا، اللہ چوری ڈکیتی زنا کاری اور بھی جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں ان تمام برائیوں سے اللہ روکا رہوں گا، بچتا رہوں گا۔ اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ ایسی دعائیں ہمیں کرنی چاہیے۔ میں اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتا ہوں، الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں توبہ استغفار کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے، جب تک ہمیں اس کائنات میں زندہ رکھے۔ اللہ ایمان کے ساتھ زندہ رکھ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرحیم۔